السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 28 صفر المظفر اسلامی تاریخ۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش عراق کے مشہور شہر نینوی میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اسی شہر کی ہدایت کے لیے نبی بنایا تھا۔ یہ قوم کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ آپ انہیں ایک عرصے تک ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور کفر و شرک پر جمے رہے اور آپ کا مذاق اڑایا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو حضرت یونس علیہ السلام ان کے لیے عذاب الہی کی بد دعا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ کی بستی سے روانہ ہو جانے کے بعد قوم پر عذاب الہی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، لہٰذا قوم کے تمام لوگ اور ان کے سردار بستی سے باہر ایک میدان میں جمع ہو کر خوب روئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور شرک سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں عذاب سے بچا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، تھوڑے سے پانی میں برکت۔ حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہارے پاس کچھ پانی ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں مشکیزے میں ہے مگر تھوڑا سا ہے، وہ آپ کو کافی نہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو کسی برتن میں نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ میں گیا اور ایک برتن میں نکال کر لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ فوارے کی طرح پھوٹنے لگا اور پھر سب نے اس سے وضو کیا۔ ایک فرض کے بارے میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اول جس چیز کا بندہ سے قیامت میں حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر وہ ٹھیک اتری تو اس کے سارے اعمال ٹھیک اتریں گے، اگر وہ خراب نکلی تو اس کے سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ ایک سنت کے بارے میں گناہوں سے توبہ کرنے کی دعا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی جدی و حزلی، اے اللہ میرے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت مسجد سے کوڑا کرکٹ دور کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد سے کوڑا کرکٹ یعنی کچرا وغیرہ صاف کرنا بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور جب اس کے پاس سچی بات قرآن آئے تو اس کو جھٹلائے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہوگا؟ دنیا کے بارے میں رزق حکمت خداوندی سے ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے رزق میں زیادتی کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے مطابق روزی اتارتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ آخرت کے بارے میں 40 سال تک عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر موٹے سانپ ہیں، ان میں سے ایک نے بھی ایک دفعہ ڈس لیا تو اس کا زہر 40 سال تک باقی رہے گا۔ اسی طرح جہنم میں حاملہ خچروں کے مانند موٹے بچھو ہیں، ان میں جو کوئی ایک دفعہ ڈسے گا تو اس کی تکلیف 40 سال تک محسوس ہوگی۔ طب نبوی سے علاج، صحت کے لیے احتیاطی تدبیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارتے تھے اور نہ برتن میں سانس لیتے تھے۔
اطباء کہتے ہیں کہ یعنی ڈاکٹر وغیرہ کہتے ہیں کہ جو ہوا سانس کے ذریعے باہر نکلتی ہے اس میں مرض کے اعتبار سے لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں۔ جب انسان برتن میں 3 پھونک مارے گا یا سانس لے گا تو وہ جراثیم اس میں پھیل کر صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے اور اس کے جواب میں چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے کچھ خطا غلطی ہو گئی ہے تو اصلاح فرمائے اور میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔